اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج جمعہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور استخارہ پروگرام کے حوالے سے ہم سب آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج اس گئے گزرے دور کے اندر جو اصل بات جس کو بچانا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، عاقل اور بالغ کے لیے جس کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے ایمان۔ جس مسلمان کا ایمان محفوظ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کہ ان بندوں میں شامل ہوگا جن پر پروردگار انعام کرتا ہے اپنے خاص۔ ایمان کی سلامتی کا ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی سرزمین پر ناموس رسالت کے معاملات میں اور پاکستان کی سرزمین میں ختم نبوت کے معاملے میں کتنی پریشانیاں آئیں، دھرنے ہوئے، احتجاج ہوئے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا بات تھی، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا مسلمانوں کے ملک میں تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ اب جب کوئی مسلمان جس کا نام بھی مسلمانوں والا ہو، جس کا باپ بھی مسلمان، جس کی ماں بھی مسلمان، جس کا خاندان بھی مسلمان، جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہو اور دینی باتوں کو بھی پورا کرتا ہو، وہ عمرہ بھی کرتا ہو، وہ حج بھی کرتا ہو، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پر کسی مسلمان کو سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایمان کی اصل ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیس ملازمین ہیں، بہت سارے پولیس والوں سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی کہ یار دیکھو آپ کو پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے جن کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ بات کیا تھی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بس ان کو اتنا پتا ہے فلاں جگہ پر احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پر جانا ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کو پتا ہے کہ جناب ان کو وہاں سے دھرنے کو ختم کرنا یا احتجاج کو ختم کرنا یا جو ریلیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اب ان کو علم ہی نہیں ہے بات کیا تھی۔ اصل بات تھی ایمان کی، ہر مسلمان کے ایمان کی۔ وہ کہیں پر ریلی ہو رہی ہے، کہیں پر دھرنا ہو رہا ہے، کہیں پر احتجاج ہو رہا ہے، کہیں پر باہر نکل کے سڑکوں پہ شور شرابہ کر رہے ہیں، تو بحیثیت مسلمان جس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے جو احتجاج کرنے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ دھرنوں کو یا احتجاج کو یا کچھ لوگ یہ جو لوگوں کو اکٹھا کر کے اگر کوئی ان کو سیاسی رنگ دیتا ہے تو وہ اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ختم نبوت پر، جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت ہے اس پر بالکل آخر اینڈ ہے، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ یہ بات ساری ایمان کی ہے۔ جس مسلمان کا ایمان مضبوط ہوگا تو وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا وہ سرخرو نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے ساری ایمان کی۔ ختم نبوت جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اصل، ایمان کی بنیاد اور ایمان کی جڑ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑی بلڈنگ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم، اس سے پہلے اس کی بنیاد کو مضبوط رکھا جاتا ہے۔ جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اس کے اوپر بلڈنگ بنانے میں اتنی آسانی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نی کھودنا، بنیاد رکھنا، بیس بنانا۔ تو جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا،
حج کرنے جاتا ہے یا نہیں جاتا، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن اس کا ایمان ہے، ایمان مضبوط ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، اس کا وہ منکر نہیں ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، تو یہ جو اصل ہے، یہ جو بنیاد ہے، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، جو ایمان کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ یوں کہہ لو کہ جیسے جڑ ہے، جیسے ایک بہت بڑا درخت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی سرزمین پر بھی 200 سال 300 سال پرانے درخت ہیں، جتنا مرضی پرانا ہو، جتنا مرضی بڑا درخت ہو، لیکن اگر اس کی جڑ کو کاٹ دیا جائے تو وہ درخت خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ درخت کا تعلق جو ہے وہ جڑ سے ہے، جڑ اگر ہوگی تو درخت رہے گا، ورنہ درخت رہے گا نہیں، ورنہ وہ سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، گر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹ جائے گا جس درخت کی جڑ کو کاٹ دیا جائے۔ تو یاد رکھو مسلمان بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو کہتی تھی تم نے نہیں نکلنا، تم نے نہیں نکلنا، کیوں بھلا؟ ان کو علم نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو شعور نہیں تھا کہ یہ بات کیا ہے۔ یہ ہے ایمان کی جڑ، جیسے کسی بھی درخت کو اس کی جڑ کو کاٹ دیا جائے تو درخت خشک ہو جاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ہے ایمان کی جڑ، بنیاد، بیس، اصل۔ ہر مسلمان کے لیے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے بالغ، چاہے بوڑھا ہے، چاہے بچہ ہے بوڑھا ہے، جو بھی ایمان والا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کی ایمان کی جڑ، ایمان کی بنیاد، ایمان کا اصل عقیدہ ختم نبوت ہے۔ مسلمانوں کو صرف یہ بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر معاملہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہوتے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں تو آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر شہید ہوئے، اور شہید ہونے والے بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہنے والے تھے، اور شہید کرنے والے بھی نعرہ رسالت لگانے والے تھے۔ بالکل یہ 100% بات ہے۔ وہ بھی کلمہ حق پڑھنے والے تھے، وہ بھی کلمہ حق پڑھنے والے تھے، وہ بھی اپنا ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو شہید کرنے والے ہیں ان کا بھی یقین یہی تھا، شہید ہونے والوں کا بھی یقین یہی تھا۔ ہوا کیا؟ بس شہید کرنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بات کیا ہے، اصل بات کیا ہے۔ نوکری پیاری نہیں تھی، بات کا پتہ نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں دین سے دوری، دین سے لا تعلقی، دین سے ہٹنا۔ جس مسلمان کو جو کسی بھی مسلمان کو ہو، وہ چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، جس مسلمان کو یہ جو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ آ گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ ہو، وہ ایمان والا، ایمان ہو اس کے اندر، بس اصل بات تو ایمان کی ہے نا ساری، ایمان ہو اس کے اندر۔ اگر اس کے اندر ایمان ہے اور وہ بندہ حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت، کسی سوچ کے تحت اس پہ سمجھوتا کرتا ہے ختم نبوت کے معاملے میں، تو اس کا مسلمان ہونے میں شک ہے، کیونکہ یہ تو عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اچھا، جن بہنوں نے، بیٹیوں نے، جن عورتوں نے اپنے گھر والوں کو روکا، تم نے نہیں جانا، تم نے نہیں جانا، کیوں جانا ہے؟ جھگڑا ہو جائے گا، پولیس پکڑ لے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اب بیسک بات یہ ہے، یہ ٹیلی ویژن پر یا یہ سوشل میڈیا پر
علماء مشائخ کا کام اور ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا کہ اسی اصل کیا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا یہ تو. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے ذمے میں لگائی ہوئی باتوں کو دوبارہ دہرائے، پوچھے، رپیٹ کرے. بیٹا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، کیا آپ کو یہ سمجھ ہے؟ ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر شور جو مچ رہا تھا، اور پھر بھی اگر کچھ عورتیں اور کچھ مرد، خواتین اور مرد جو ہیں وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، یہ مولویوں کا جھگڑا ہے. میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، مولویوں کا معاملہ نہیں، ایمان کا معاملہ ہے. ایمان کا، ہر مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے، مولویوں کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں. کوئی اگر اس کو سیاست میں لے کے جا رہا ہے تو وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. یہ زمانہ بڑا باشعور اور سمجھدار ہے. بچہ باشعور اور سمجھدار ہے. ہر کسی کو پتا ہے کون کس طرف لے کے جا رہا ہے. جو اصل بات ہے وہ چونکہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد، ایمان کا اصل، ایمان کی جڑ عقیدہ ختم نبوت ہے، جس کا جو اس پہ یقین رکھتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر جس کا یقین نہیں، یاد رکھو اس بات کو، اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو اس بات کو کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہے. پھر جو جان بوجھ کر یہ کرے، یاد رکھو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دینا ہے آپ کو خود ہی سوچنا ہوگا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب بیٹھ کے کیا جواب دینا پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کچھ لوگ اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے، اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے، اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے، اپنے مال و زر کو بچانے کے لیے، اپنی پراپرٹیز بچانے کے لیے، اپنا کاروبار بچانے کے لیے، وہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا ان کے ساتھ مل گئے ہیں. دنیاوی لحاظ سے نوکری بھی بچ گئی، کاروبار بھی بچ گیا، سیٹ بھی بچ گئی، عہدہ بھی بچ گیا، لیکن یاد رکھو پلے کچھ نہ رہا. کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن موت کے پیالے کو پینا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ خواتین جنہوں نے اپنے مردوں کو روکا نہیں نکلنا باہر، تم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گی؟ کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گی کہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوا اور میں نے اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے عزیز کو گھر میں بٹھا کر رکھا ہے کہ جھگڑا نہ ہو جائے. ایمان مکمل ہی پھر ہوتا ہے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقارب. سب سے زیادہ پیار اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو گے تو ایمان بچے گا، ورنہ ایمان بچے گا نہیں. یہ کیسا پیار تھا کہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوا اور ماں کہے بیٹا تو نے باہر نہیں نکلنا، بہن کہے بیٹا تو نے باہر نہیں نکلنا، بھائی تو نے باہر نہیں نکلنا، اور بیوی کہے شوہر کو کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا. یہ کیسا ایمان ہے تیرا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو تیار کر کے، اچھے کپڑے پہنا کے، اپنے شوہر کو تیار کر کے، اپنے بھائی کو تیار کر کے بھیجتے کہ جاؤ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، جاؤ جا کے اپنا کام کر کے آؤ. آپ لوگوں سے جو گزارش کرنے کا مقصد ہے فقط یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوا، لوگ اتنے پریشان ہوئے، گھر والے علیحدہ، ماں باپ علیحدہ پریشان ہے. کوئی بچہ اگر دھرنے میں چلا گیا ہے مثال کے طور پر تو ماں باپ علیحدہ پریشان، اتنا پریشان. اگر کوئی وہاں پر گرفتار ہو گیا ہے، پولیس نے پکڑ لیا ہے
تو وہ اتنے پریشان، علماء کو گالیاں، نعوذ باللہ، پتہ نہیں دین کو گالیاں، پتہ نہیں کیا کیا، کیوں بھلا؟ ایمان کی مضبوطی نہیں تھی، ایمان پتہ ہی نہیں تھا نا بات کیا ہے، اصل بات کا نہیں علم تھا، بات ہے کیا۔ علم ہی نہیں تھا کہ بات کیا ہے، اصل بات تھی کیا، اصل بات ہے کیا، یہ سمجھنا چاہیے بات کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر شک ہی نہیں ہے، لیکن اس بات کا گھر گھر میں پتہ ہونا چاہیے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان کو علم ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ اور یہ بات اپنی میری ذہن میں رکھ لیں، آج میں کئی سال پہلے، 10 20 سال 50 سال پہلے بات کر رہا ہوں میں، یہ کہ یہ باز نہیں آئیں گے حملہ کرنے پر، جو قادیانی گروپ ہے یہ کبھی باز نہیں آئے گا، یہ پھر دوبارہ اور کوئی پلاننگ کریں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں مسلمان ایسے آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ قربان جائیں ان ماؤں پر جن کے جوان، جن کے بچے، جن بہنوں کے بھائی، جن بیویوں کے شوہر وہاں پر تھے اور وہ استقامت سے رہیں، انعام ان کو ملے گا جو استقامت سے رہیں، اپنے بھائی کو بھیج کر، اپنے شوہر کو بھیج کر احتجاج کے لیے، وہ چاہے اپنے گھر کی گلی کے باہر تھے، وہ چاہے اپنی کالونی کے باہر احتجاج کر رہے تھے، چاہے اپنے روڈ کے باہر احتجاج کر رہے تھے، چاہے اپنے آفس میں احتجاج کر رہے تھے، چاہے اپنے محلے میں احتجاج کر رہے تھے، سب کی بات ہو رہی ہے۔ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائی ہے، بتائی ہے، وہ کبھی اپنے باپ کو نہیں روکیں گی۔ جنہوں نے اپنی بیوی کو عقیدہ ختم نبوت کی بات بتائی ہے وہ کبھی اپنے شوہر کو نہیں روکے گی۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی مسلمان کو بھی کوئی سمجھوتے کی ضرورت نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ایمان کی جڑ ہے، ایمان کا اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر جن مسلمانوں نے اس میں احتجاج کیا، وہ گھر کے باہر نکل کر کیا، اپنی گلی کے باہر نکل کر کیا، جنہوں نے باہر روڈ پر نکل کر کیا، جنہوں نے بھی احتجاج کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے روک کے رکھا اور جو گھروں سے نکلے نہیں، نیکی تو نکل گئی ہاتھ سے، نیکی ہاتھ سے نکل گئی۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کس نے باہر نکل کر عقیدہ ختم نبوت کا کام کیا ہے اور کس نے نہیں کیا۔ سب سے زیادہ بہتر جاننے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کون نکلا تھا، کس کس نے کہاں پر کام کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ انعام تو اللہ پاک نے دینا ہے نا، کسی بندے نے تو نہیں انعام دینا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت پر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو آگاہ کریں، بتائیں کہ یہ ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا اصل ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اصل میں لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا بہت بڑا فلسفہ ہے۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ کتابوں کا معاملہ نہیں، سمپل سا فارمولا ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا اصل ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت پر اپنا ایمان رکھیں، اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھر والوں کو آگاہ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان رکھنے کی اور عقیدہ ختم نبوت پر اپنا پختہ ایمان رکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہمیں غلامی نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کو اللہ ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارا استخارہ پروگرام ہوگا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، چند ہی لمحوں کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو دوبارہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ کرم خاص ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام میں رکھا ہے اور دین کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے۔ یہ بندے کی خوش بختی ہوتی ہے، خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جب اس کو پریشانی آئے اور اس کا دھیان دین کی طرف چلا جائے۔ یہ بندے کے اوپر کرم کی نشانی ہے کہ جب اس پہ پریشانی آئے اور اس کا دھیان اپنے گناہوں پر چلا جائے، یہ کرم کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی نشانی ہے کہ بندے کو دکھ تکلیف اور مصیبت آئے اور وہ اس کا رخ جو ہے وہ دین کی طرف ہو جائے، یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کے انعام کی یہ نشانی ہے کہ بندے کو جب دکھ تکلیف مصیبت پریشانی آئے تو بندہ اس پریشانی میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں اپنے رب سے رجوع کرے، اپنے مالک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ ورنہ جب پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف، وہ دین کی طرف تو رخ ہی نہیں رہتا۔ کن کا بھلا؟ جو کمزور ایمان والے ہیں۔ ایمان کا پیمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جس کے اندر، فرمایا جس کے اندر جتنی حیا ہے اتنا ایمان ہے۔ جی، ایمان کا پیمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا۔ تو بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، دکھ اور تکلیف کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں جس بندے کا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ کرم کی نشانی ہے۔ دکھ تو چلا جائے گا، کرم قائم رہے گا۔ دکھ تو چلا جائے گا، کرم قائم رہے گا۔ اور اسی طرح جس بندے کا رخ جو ہے وہ دین کی طرف نہ ہو، اس کا رخ شراب خانے، زنا خانے اور بدکاری اور برے کام کی طرف ہو، تو یاد رکھو دکھ تو اس کا بھی چلا جائے گا، لیکن یاد رکھو وہ گناہ اس کے کھاتے میں ڈل جائے گا، اس کے پیٹے میں ڈل جائے گا۔ اس لیے پریشانی کے عالم میں، خصوصاً پریشانی کے عالم میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گزارش کرنی چاہیے، کم از کم 2 نوافل ادا کر لینے چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، صبر سے اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کبھی دکھ تکلیف اور مصیبت آئے تو فوراً اپنا دھیان، اپنا رخ، اپنا ارادہ دین کی طرف کرو، دینداروں سے اپنے آپ کو جوڑو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی باتیں کرو۔ پریشانی کے عالم میں، دکھ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں جس بندے کا رخ دین کی طرف ہو جائے، قرآن کی طرف ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہو جائے، جس بندے کا رخ اپنے کامل اور با عمل پیر و مرشد کی طرف ہو جائے، علماء کی طرف ہو جائے، سمجھ لو کہ اس پہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اور پھر پریشانی بھی ٹل جائے گی اور ایمان بھی بچ جائے گا، مصیبت بھی ٹل جائے گی اور ایمان بھی بچ جائے گا۔ اس لیے پریشانی کے عالم میں خصوصاً اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور جھکا کرو۔ ویسے تو ہر وقت ہی جھکنا چاہیے نا، ہر وقت سے مراد یہ اس کے احکامات پہ پیروی کرنی چاہیے، لیکن جب پریشانی آئے تو اپنا رخ کہیں اور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہماری ایک بہن کا سوال ہے، انہوں نے یہ پوچھنا ہے کہ ان کی بہن ہے، اس کا نام ہے سعدیہ۔ جی جی اس کا نا رشتہ آتا ہے نا تو گھر والوں کو پسند نہیں آتا۔ سعدیہ کی والدہ کا نام ہے سکینہ، تو کوئی بندش تو نہیں ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ آسانی پیدا ہو۔ جی ٹھیک ہے بیٹا۔
بیٹی نے ایک سوال کیا ہے کہ رشتہ آتا ہے بیٹی کا اور پھر ہوتا نہیں ہے یا گھر والوں کو پسند نہیں آتا، تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جسے کہتے ہیں بندش۔ یہ خصوصی طور پر جو ہماری سندھ سائیڈ اور کراچی سائیڈ ہے پاکستان میں، ادھر یہ لفظ زیادہ بولا جاتا ہے رشتوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں اور اس معاملات کے اندر، اور پنجاب سائیڈ پہ یا یہ جو باقی علاقے ہیں ان میں یہ بندش کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندش کا جو لفظ ہے کہ کسی کا رشتہ باندھ دیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کا، میرا خیال یہی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھو، اللہ پاک نے اگر لکھ دیا ہے تو بندہ اس کو مٹا نہیں سکتا، بس یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کا رشتہ لکھ دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہونا ہے تو اسے کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ ہاں یہ شیطانی شر ہے، شیطانی علم ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اگر لکھ دیا ہے، پروردگار نے کسی کا رشتہ لکھ دیا ہے کہ یہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہونا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو روک سکتی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے، کئی لوگ کہتے ہیں جو اولاد کی بندش کر دی ہے، اولاد کی علم سے، ایک ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کسی نے اولاد کے نہ ہونے کا علاج کروا لیا کہ اولاد نہ ہو، یہ بات علیحدہ ہو گئی۔ ایک ہے علم کے ذریعے سے کسی کو باندھ دینا کہ بندش ہوگی، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوگی۔ ایک بات کو یاد رکھو، اگر کسی شخص نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس بندے نے اولاد باندھ دی ہے اور اولاد ہو نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ اللہ پاک نے دینی تھی، یہ بندہ روک رہا ہے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو پیدا کرنا چاہے گا اسے پیدا کرے گا۔ اللہ پاک نے جس کے رشتوں کا لکھا ہے اس کے رشتے ہوں گے۔ میں اس لیے یہ بات آپ سے سامنے گوش گزار کی ہے۔ آج دیکھیں جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے استخارہ فری، استخارہ فی سبیل اللہ، استخارہ فی سبیل اللہ، اور اس کے پسے پشت وہی باتیں ہیں ساری، کسی نہ کسی طریقے سے پیسے لینے۔ لازم بات ہے بندہ ایک استخارہ کے لیے جاتا ہے، باقی ساری باتیں اس کے ساتھ فری میں ہو گئی۔ تو بہنا سے، بیٹی سے گزارش ہے کہ بندش کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ یہ ہے کہ کبھی کسی نے کوئی شیطانی شر تو نہیں کی، کسی نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ جس میں رشتے میں پرابلم آ رہی ہے، وقتی طور پہ ہوتا ہے، یہ بالکل عمل ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل شیطانی شر ہے، شیطانی عملیات ہیں، یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس سے رشتوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، جس سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، جیسے اولاد کے ہونے میں بیماری بڑھ جائے، اولاد کے ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ عملیات سے ہوتا ہے، ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے ہمیں اس کا علاج دیا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ جس کے رشتے کے معاملات میں پریشانی ہے یا اولاد کے معاملات میں، شادی ہوئی ہے اولاد نہیں ہو رہی، دونوں میاں بیوی میڈیکلی لحاظ سے ٹھیک ہیں، انہیں چاہیے روزانہ صبح شام سورت مریم کی تلاوت کریں اولاد کے سلسلہ میں۔ سورت مریم کم از کم 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھیں، درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھیں۔ اور اسی طرح جن کے گھر میں اولاد ہوتی ہے اور پھر اولاد ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے جلدی، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، ان کو بھی چاہیے کہ سورت رحمان اور سورت مزمل 2 دفعہ صبح، 2 دفعہ شام کو، درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ۔ اور اسی طرح جن کو رشتوں کے معاملات میں رکاوٹ ہے ان سے میری گزارش ہے کہ سورت یاسین اور سورت ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، 29ویں پارے کی پہلی سورت یاسین اور سورت ملک کو اگر روزانہ 2 دفعہ پڑھیں، درود پاک پہلے بعد میں 11 دفعہ، نماز کی پابندی کر کے فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، جو میں نے وظائف دیے ہیں جن جن معاملات کے لیے، پہلے بھی اور بہت سارے وظائف ہیں، لیکن جو بھی اس کو پڑھنے میں آسانی ہے وہ پڑھیں، لیکن قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ تو آئے کہ ہے کیا بات، کیا ہماری غلطی کہاں پر ہے۔
اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ ضرور کرم نوازیاں ہوں گی. اور قرآن پاک کا ترجمہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کے صدقے سے ضرور کرم نوازیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم. میری بہن کا ہے، اس کا ایک بھنجا ہے، اس کا نام عبد الرحمان اور اس کی والدہ کا نام یاسمین ناصر ہے. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی، کسی نے بتایا کہ اس سے نا آسیب ہے، تو انہوں نے دم وغیرہ بھی کروایا لیکن اس کا نا کوئی فرق نہیں پڑا. تو آپ کوئی مہربانی وظیفہ بتا دیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس سے مسئلہ کیا ہے. نام کیا بتایا بیٹا؟ عبد الرحمان بتایا اور اس کی والدہ کا نام ہے یاسمین ناصر. ٹھیک ہے. ناظرین نے سوال سنا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت ساری جسمانی امراض ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جسمانی لحاظ سے کوئی مرض ہوتی ہے اور اس کی ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کو ہے کیا. بار بار چیک اپ بھی کراتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کیا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب ڈاکٹرز بھی کہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیبارٹری والے بھی کہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، ڈاکٹرز بھی کہیں سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، لیکن مرض ختم نہ ہو، پتہ نہ چلے پھر ہے کیا، تو بحیثیت مسلمان پھر سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل ضرور ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تائب ہونا چاہیے. اور جب بیماری کی سمجھ نہ آئے، بیماری کا پتہ نہ چلے تو قرآن پاک کا سہارا لینا چاہیے، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں سوچنا چاہیے میں یہ سورت پڑھوں یہ سورت پڑھوں. جو بھی قرآن پاک کی صورتیں آتی ہیں اس کو کثرت سے پڑھو. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. اللہ کریم آقا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حکم ہے یہ. تو جب بیماری کی سمجھ نہ آئے، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو تو اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے. اور خصوصاً وہ لوگ جن کی مرض ایسی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کریں. قرآن پاک کی آیتوں میں سے الحمدللہ سے لے کے والناس کی سین تک جو بھی زبان پہ لفظ آ جائے اسے پڑھا کریں. کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھا کریں. درود پاک کی برکت سے، ذکر اللہ کی برکت سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. بہنا سے گزارش ہے جس بھائی کا بتا رہے ہیں ان سے کہیں کہ کوشش کریں الحمدللہ رب العالمین سورت فاتحہ پوری اور سورت اخلاص کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ نماز فجر پڑھ کے، نماز عشاء پڑھ کے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھیں. اس سے بھی بہت اچھا ہو جائے گا. اس کے ساتھ آپ ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بیماری بھی بہتر ہو جائے گی، تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت ساری امراض ہوتی ہیں اور وہ بتانا نہیں چاہتے، مالی معاملات اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ باہر سے جا کے علاج کر سکیں. بہت سارے لوگوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے جا کے اپنا علاج کر سکیں. ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے اتنے، تو وہ بیچارے سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو قرآن پاک پڑھیں گے اللہ پاک شفا دے گا، ہم صورتیں پڑھیں گے اللہ شفا دے گا. کمال بات کیا ہے ایمان والی کہ پیسے بھی نہیں ہوتے، علاج بھی نہیں ہوتا، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک ان کو شفا دے دیتا ہے. اللہ یہ بات تو ساری ختم ہوتی ہے ایمان پر. تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے، بس بات وہاں پر ختم ہوتی، کسی اور بات پہ یہ بات نہیں ختم ہوتی.
بہت ساری دنیا ایسی، بہت سارے لوگ ایسے، بالکل یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس بات پہ کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے علاج کے لیے، پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے، مال ان کے پاس نہیں ہوتا، توفیق نہیں ہوتی، مطلب اتنا ظاہری نہیں ہے۔ ایک بندہ اس کو ہارٹ پیشنٹ ہے، کینسر کی مرض ہے یا گردے واش کرانے پڑیں گے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یہ کرے، لیکن کمال بات کیا دیکھیں، کمال بات یہ ہے، بڑی کمال بات کیا ہے کہ پیسے بھی نہیں ہیں، علاج بھی نہیں ہو رہا، قرآن کا سہارا لے لیا، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، دین سے جڑ گیا، نماز کا پابند ہو گیا، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے لگ گیا، اسے پوچھو کہاں سے علاج کرایا، کہہ رہا پاجی کوئی پتہ نہیں آیا، بس اللہ پاک نے شفا دے دیتی، منو نہیں پتا کہ میں شفا دیتی ہے اللہ۔ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے منو نہیں پتا کیویں شفا دیتی ہے، اللہ پاک نے شفا دے دی، کس طرح دی ہے؟ قرآن کی برکت سے شفا دی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو مایوس بیٹھے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرا علاج ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، قرآن پاک کا سہارا لیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن ایسی کتاب ہے یہ اپنے پڑھنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اللہ اللہ اللہ۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو قیامت والے دن بھی شفاعت کرے گا، اللہ۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت بھی کرے گا، ان کو شفا بھی دے گا، ان کے مسائل کا حل بھی کرے گا، ان کی پریشانیوں کو دور بھی کرے گا۔ قرآن ایسی چیز ہے، قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا، مسائل کا حل بھی ہوگا۔ چیز مینز کہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا جو لوگ بہت پریشان ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، مال و زر بھی ان کے پاس نہیں ہے، پیسے بھی اتنے نہیں کہ علاج کر سکیں، وہ سوچتے ہیں ہم کہاں جائیں اور کیا کریں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ پاک اس قرآن کے صدقے سے، اللہ، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، اس بات پر تجربہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، بڑی سے بڑی پریشانی قرآن کی برکت سے ٹل جائے گی، قرآن پاک کی برکت سے بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جائے گی، بڑے سے بڑا دکھ، بڑے سے بڑی مصیبت قرآن پاک کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، کوشش کریں کہ قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ اے مالک ذوالجلال، جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، اللہ سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما، سبھی کو نبی پاک علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما، ہم سب کو نیک کام کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر الخلق سیدنا مولانا محمد۔